الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، اور اس مہینے کے اندر بے شمار اسلامی واقعات پیش آئے۔ اسی مہینے کے اندر معراج کا وہ سفر جس کو اسرا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں اور جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کرتے ہیں، زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ یہ معاملہ کیوں کرایا گیا؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کرایا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں جن واقعات سے اور جن چیزوں سے گزرنا ہے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکیں۔ آپ کے سینے کو تیار کیا گیا۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ لا تخف انک انت الاعلی، کہ اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب ہو کر کے رہو گے، تمہارا ہی بول بالا ہوگا، تم ہی سربلند رہو گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بشریت کا تقاضا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر جائیں یا آپ کا سینہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لائق نہ ہو، تو جبرائیل امین نے پہلے آپ کے سینے کو اس لائق بنایا، آپ کے سینے کو تیار کیا تاکہ جو حالات معراج کے سفر میں پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو برداشت کر سکیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی میں مشغول ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دے کہ کس طریقے سے میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ آپ کو جبرائیل امین لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر مستقل آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ یہ سفر اس لیے کرایا گیا کہ جس طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب ہمارا بچہ یا ہمارا کوئی رشتہ دار جب محنت کرنے کے باوجود 365 دن تک وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے باوجود جب وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اس کے وہ نمبرات نہیں آتے ہیں، اس کو وہ رزلٹ نہیں ملتا ہے جو ملنا چاہیے، تو وہ بچہ مایوس ہوتا ہے کہ ہم نے 365 دن محنت کی لیکن جو امتحان میں ہمارا رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ گھر والے اس کو تسلی دلاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے مشن کے اندر تم لگے رہو، اپنے کام کے اندر تم لگے رہو، اگر تم رنجیدہ ہو جاؤ گے
تم پریشان ہو جاؤ گے تو تمہاری تعلیم رک جائے گی، تم پریشان ہو جاؤ گے تو ہماری خوشیاں چھن جائیں گی۔ اس طریقے سے اس بچے کو اس کے والدین تسلی دلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک وقت تک تبلیغ کا کام کیا۔ مکے کے اندر آپ کی مخالفتیں ہو رہی تھیں، آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا، آپ کو تکلیفوں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، آپ کے صحابہ کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا، اور آپ کی ایسی مخالفت کی کوئی راستہ، کوئی گلی، کوئی ہوٹل، کوئی چوراہا ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ اے لوگوں، میں نے تمہارا کون سا نقصان کر دیا؟ میں نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، میں نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، میں نے کسی کو گالی دے دی، میں نے کوئی بدتمیزی کر دی؟ اے لوگوں، میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میرے مشن کو کیوں غلط کہتے ہو؟ مجھے کیوں غلط کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر تبلیغ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رزلٹ نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اے پیغمبر، آپ یہاں سے نکل جائیں اور طائف چلے جائیں، وہاں کے لوگ سنجیدہ ہیں، وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اور جب طائف کے اندر گئے ہیں، یہاں سے ہولناک منظر وہاں کا آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہاں پر بھی قبول نہیں کیا گیا، اور کتابوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اس طریقے سے آپ کو پریشان کیا گیا، اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر چلاتے تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے تر ہو گئیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، تاکہ اس کے درمیان میں جو رہنے والے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں، نیست نابود ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرے، آپ رنجیدہ تھے، آپ پریشان تھے، تو اس درد کا مداوع کرنے کے لیے اور اس رنج کو بھلانے کے لیے اور اس زخم کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا کہ اے پیغمبر، یہ دنیا والے، یہ آوارہ اور اوباش قسم کے انسان اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں سنتے، آپ کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتے، اور آپ کے لائے ہوئے مشن کو قبول نہیں کرتے، اور آپ کی بات کو نہیں سنتے، تو اے پیغمبر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو معراج میں بلا رہے ہیں، اور ایسی مخلوق جو بالکل معصوم ہے، یعنی فرشتوں کی مخلوق، وہ آپ کی دعوت کے اوپر اور آپ کی آمد کے اوپر مرحبا کہنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اے میرے محبوب، آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے۔ تو اس زخم کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، اور پھر معراج کے سفر میں جب آسمان کے اوپر آپ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، خوش ہو گئے اور آپ کا استقبال کیا اور فرمایا کہ مرحبا مرحبا یا ابن الصالح، کہ خوش آمدید خوش آمدید اے نیک فرزند، اے نیک بیٹے۔ کیونکہ جب باپ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوئے اور آپ کو دعائیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات کرائی گئی، مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ پیغمبروں سے ملاقات کیوں کرائی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرانے کا راز یہ تھا کہ اے پیغمبر، یہ آدم ہیں، یہ جد امجد ہیں، یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں،
اور اے محمد یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ یہ تمہارے جد امجد تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے کہ ان کا دشمن جو شیطان ہے اس شیطان نے ان کو جنت سے نکلوایا اور دنیا کے اندر بھجوا دیا۔ اس شیطان نے ان کو ورغلا کر کے دنیا کے اندر بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ تو اے محمد جس طریقے سے شیطان نے تمہارے باپ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف ہجرت کروایا، اے محمد کفار مکہ بھی آپ کو وہاں پر آپ کے اصلی وطن میں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑے گی۔ یہ ملاقات کے اندر یہ راز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے اندر راز یہی تھا کہ اے محمد یہ عیسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان کے سلسلے میں ایسے مکر و فریب کیے، ایسے فتنے کھڑے کر دیے، ایسے حالات بنا دیے کہ ان کو قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے مکر و فریب سے بچا کر کے سیدھے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ تو اے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے کہ آپ کے وقت کے مشرکین، آپ کے وقت کے برادران قریش آپ کو اس طریقے سے پریشان کریں گے اور ایسے حالات بنائیں گے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو قید کرنا چاہیں گے، آپ کو قتل کرنا چاہیں گے، آپ کو وطن سے نکالنا چاہیں گے، لیکن اے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے یہودیوں کے شر سے اور برادران قریش کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد میں تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا راز کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا راز یہ تھا کہ اے محمد یہ یوسف ہیں کہ جن کو ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کی، باپ سے دور کرنے کی، راستے سے ان کو صاف کر دینے کی پوری پلاننگ تیار کر لی تھی۔ بھائیوں نے کنویں کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر بک گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ کے گھر کے اندر ان کے اوپر الزام لگتا ہے، جیل کے اندر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے ان کو مصر کا وزیر رسد بنایا جاتا ہے، اور وہی بھائی جو ان کو قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، وہی بھائی جو ان کو صاف کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، ایک وقت میں وہ بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھائی ہم کو معاف کر دو، اے یوسف ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انا کننا لخاطئین، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ تو اے محمد جس طریقے سے یوسف کے ساتھ میں معاملہ پیش آیا تھا، آپ کے ساتھ میں بھی وہی معاملہ پیش آئے گا کہ یہ برادران قریش، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کریں گے، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں کریں گے، آپ کو قید کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے عزت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے بلندی دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بلندی دی تھی کہ وہ بھائی جو قتل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، وہ کاسہ گدائی لیے ہوئے یوسف کے سامنے کھڑے تھے کہ اے بھائی ہم کو معاف کر دو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمام کے تمام برادران قریش، یہ کفار و مشرکین آپ کے سامنے بھکاری بن کر کے کھڑے ہوں گے،
ان کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ کہیں گے کہ اے محمد ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہی ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو وہی تمام برادران قریش اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے امام الانبیاء کے سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے نبی اگر آج آپ نے ہم کو معاف نہ کیا تو کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے، بھکاری کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بلندی دی، اے محمد اسی طریقے سے آپ کا پروردگار، آپ کا پالنہار، آپ کا رب آپ کو بلندی دے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو مارنے کے اوپر، آپ کو قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ بھکاری کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتاب کو ایجاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بادشاہوں کو خط لکھیں گے، سلاطین کو خط لکھیں گے، امراء کو دام کی دعوت کی طرف مائل کرنے کے لیے خط لکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اے پیغمبر آپ کو بھی بلندی دے گا۔ پھر اس کے بعد میں پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کی قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پرستش سے باز نہ آئی اور آخر کار ہلاکت سے دوچار ہو گئی، اسی طرح اے محبوب یہ سرداران قریش بھی آپ کی نافرمانی اور بغاوت کے سبب تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور ان کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ بدر کے موقع کے اوپر یہ تمام کفار و مشرکین اور یہ برادران قریش کو ذلت آمیز شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر چھٹے آسمان کے اوپر جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے اندر راز یہ تھا کہ اے محمد جس طرح موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد اور قتال کے لیے بھیجے گئے تھے اور اللہ نے آپ کو فتح دی، اے محبوب اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور دومت الجندل کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کی درخواست کی۔ ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ملک شام فتح ہوا اور اسلامی عظمت کے پرچم پورے ملک شام پر لہرانے لگے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ آپ ہیں۔ ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہویدہ، ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحہ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے پیغمبر اب آپ کے ذریعے بنا ابراہیمی یعنی بیت اللہ شریف کی بہاروں کو ایک نیا رنگ دیا جائے گا، ایک نیا رنگ بخشا جائے گا، اور آپ کو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا امام بنایا جائے گا، یعنی آپ نبی القبلتین ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر کے اندر مقام اور مرتبہ دیا، اور آپ کے اس غم کو اور آپ کے اس رنج کو جو مکے کے اندر پیش آیا تھا اور طائف کے اندر جو پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رنج کو اور اس غم کو اس طریقے سے دور کیا، اور آپ کے زخم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مرہم رکھا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا وہ رنج اور اپنا غم بھول گئے۔ تو یہ ہے معراج کی سفر کی رداد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔